آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی. جو نصیحت حضور کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کی ہوگی، وہ نصیحت کتنی قیمتی ہوگی بھائی. وہی میں آج کے موضوع سے چونکہ متعلق ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ نصیحت سنیں. یا غلام، یہ یا غلام اے لڑکے، یہاں غلام لڑکے کے معنی حدیث میں یا غلام اے لڑکے، کس کو فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو. یا غلام اے لڑکے، کیونکہ عربی میں جو غلام ہم مراد لیتے ہیں اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غلام کا یہاں معنی اے لڑکے احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ، اللہ کو ہر وقت یاد رکھ. تجد ہو تجاہ کا، جب تو اللہ کو یاد رکھے گا نا تو اللہ کی مدد کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. یہ نصیحت کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو. اور جو جملے سنانے کے ہیں آج کے موضوع سے متعلق ہیں. آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ سب تصرفات کا مالک اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، کسی اور سے مانگے، کسی قبر سے نہ، کسی بت سے نہ، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگ. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو یہ نہ کہنا فلاں پیر میری مدد کر، فلاں پیر میری مدد کر. آپ کہیں گے؟ بولیں تو صحیح. میرے خیال ہے جو نہیں بول رہے یہ اندر اندر سے وہ ہیں. ہاں جی، اندر اندر سے وہ ہیں جی، اوپر اوپر سے ہمارے ہیں، اندر اندر نہ، ایسا نہ. بس سب ہم نے کیا کہنا ہے جب مدد مانگنی ہے؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے بھائی، ختم، معاملہ ختم. یہ تعلیم میری ہے یا میں حدیث سنا رہا ہوں؟ جب بھی تو مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ. سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور حدیث ابھی جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتب اللہ لک، پوری امت، پورے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جن و انس اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ یہ ارادہ کریں کہ تجھے نفع پہنچائیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے کیا نفع پہنچائیں، جن و انس اکٹھے ہو جائیں نفع پہنچائیں، لم ينفعوک، تجھے نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ سارے مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، سارے مل کر. اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اس میں حاجی، قاری، حافظ، ولی سب ہیں. سب کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سارے اکٹھے ہو جائیں لیکن نفع نہیں پہنچا سکتے. ہاں، الا قد كتب اللہ لک، نفع تجھے وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، الا ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء، سارے لوگ تیرے دشمن بن جائیں، سارے انسان، سارے جن تیرے دشمن بن جائیں اور تجھے ضرر پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، تجھے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں نے تو یہ سنا ہے ایک سال اگر فلاں بزرگ کے عرس پر نہ گئے نا
تو وہ سال سارا کا سارا نقصان میں جائے گا، کاروبار بھی مندہ، جانور بھی مر جائیں گے، بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ کاش ان لوگوں کو قرآن سنایا جاتا، کبھی ان کا عقیدہ خراب نہ ہوتا۔ تو کیا کہا؟ اگر یہ سارے مل کر، نیک بد سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، یہ ساری کائنات مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتے، الا قد كتب اللہ علیک، ہاں وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں